بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کا ایک نظام بنایا. اس نظام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. وہی اس کائنات کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات اللہ رب العالمین پوری کرتے. اللہ نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. یہ نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ہم اگر اپنے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، ہم اگر مہمانوں کے طور پر کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کا انتظام کرنے میں ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک وقت کا پروگرام ہوتا ہے اور کئی دن ہمیں اس کی تیاری میں لگ جاتے. اور جن لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ان کی خاطر تواضع میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور جن مراحل سے ہم گزرتے ہیں، جو لوگ کر چکے انہیں اس بات کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھا. اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. قرآن کریم کے 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود نہ لی ہو. اللہ نے وہ ذمہ داری دی ہے. اور رزق کا لفظ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں بولا جاتا. جیسے ہم انسان ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت میں جہاں کھانا ہے، جہاں پینا ہے، اسی کے ساتھ ہماری ضرورت میں صحت مندی بھی ہے، وقت پر سانس کا لینا بھی ہے، ہماری ضرورت میں کپڑا بھی ہے، ہماری ضرورت میں موسم بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت میں شامل ہیں. ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اب ظاہر بات ہے، ہم انسانوں کو اللہ نے جو مزاج عطا کیا ہے، اس مزاج کے پیش نظر آپ اگر دیکھو گے کہ ہم کسی سے اگر راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اس کو جھکتا دینے کی کوشش کرتے، اس کے حق سے زیادہ اس کو دے دیتے. اور جن سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو جو ان کا حق بنتا ہے اس کو بھی دینے میں ہم لوگ کوتاہی کرتے. بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اب ان لوگوں کو جن سے ہماری ناراضگی ہے یا جن سے جھگڑا اور عداوت و دشمنی ہے، ہم ان کو بالکل محروم کر دیتے. ان کا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں دیتے. اب آپ سوچو، اگر اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ہم انسانوں کو دی ہوتی کہ انسانوں کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کی ضرورتیں پوری کرنے میں اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ملا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا.
اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھی. ایک مخلوق اور ہے جسے ہم جنات و شیاطین سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ پاک کی مخلوق ہے وہ بھی، اور اللہ پاک بھی ان کے رب ہے. اللہ کی ربوبیت میں وہ بھی آتے ہیں. ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کی دیگر ضروریات کی ذمہ داری بھی اللہ پاک پوری کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے. جب ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے تو ہم ان کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے تھے؟ ہمارے لیے جو غذائیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. ہر مخلوق کے لیے اللہ نے الگ الگ انتظام کر رکھا ہے. جیسے ہم لوگ بچپن سے سنتے تھے کہ کوئلہ جنات و شیاطین کی غذا ہے. حالانکہ حدیثوں میں قرآنی آیات سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. اور یہ بھی دیکھا کہ جب کہیں سفر میں جائیں یا پکنک میں جائیں یا کھیتی اور جنگل میں جا کر کھانے کی نوبت آئے تو اس وقت بچپن میں ہم دیکھتے تھے لوگ کوئلہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. ایک کوئلہ آگے پھینکتے تھے، ایک پیچھے پھینکتے تھے، ایک دائیں طرف پھینکتے تھے، ایک بائیں طرف پھینکتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جنات و شیاطین کی غذا ہے. اب ہم کھا رہے ہیں تو ان کو بھی دینا ضروری ہے، کھلانا ضروری ہے. جنگلات ان کے رہنے کی جگہ ہے. بچپن میں یہ ہم سنا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے پڑھا تو کہیں قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ کوئلہ جنات و شیاطین کی غذا ہے. حدیث پاک میں ہمیں دوسری چیزیں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح انسان آیا جایا کرتے تھے، انسانوں کے وفود مختلف علاقوں سے، قبائل سے آیا کرتے تھے، آ کر کے ملاقات کرتے تھے، اپنے مسائل رکھتے تھے، اپنی ضروریات کے تقاضے رکھا کرتے تھے. تو آپ کی خدمت میں دوسری مخلوقات کا آنا بھی ثابت ہے. دوسری مخلوقات بھی آتی تھی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد رکھا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات جاری کیا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ منورہ سے باہر آپ کسی ضرورت سے نکلے تو ایک جوان اونٹ آیا اور آ کر کے اس نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا، آواز کے ساتھ رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اس اونٹ کی گردن پر اس کے کانوں کے نیچے ہاتھ رکھا اور سہلایا اور تھپکی دی. پھر اس جوان اونٹ نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے. فرمایا کہ اس نے تیری شکایت کی ہے، اور شکایت یہ کی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھانا کم دیتا ہے. تو جانور بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنی فریاد رکھا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جنوں کا وفد آیا اور آ کر کے اس نے اپنی بات رکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری کی اور یہ فرمایا کہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں اور جو ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ جنات و شیاطین کے لیے جتنا پہلے گوشت تھا اس سے زیادہ گوشت اس پر اللہ پیدا کر دیتے ہیں اور یہ جنات و شیاطین کی غذا ہوتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہڈیاں کھانے کے بعد ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں ہم اسے گندی جگہوں پر، ناپاک جگہوں پر، نالیوں میں، گٹر میں نہ ڈالیں، بلکہ کسی ایسی جگہ پر جو پاک جگہ ہو، خشک جگہ ہو، اس جگہ پر ہڈیوں کو رکھے. ہم نے اس سے جتنا گوشت حاصل کیا تھا اس سے زیادہ گوشت اللہ پاک اس پر پیدا کر دیتے ہیں اور یہ جنات و شیاطین کی غذا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہڈیوں سے استنجا مت کرو، یہ جنات و شیاطین کی غذا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہڈیاں جو ہم کھاتے ہیں اگر حلال جانوروں کی ہے تو اس پر جو گوشت
اللہ پاک پیدا کرتے ہیں وہ ایمان والے جنات و شیاطین کے لیے، اور جو جانور جن کو اللہ نے حلال نہیں کیا ان کی ہڈیوں پر جو گوشت ہوتا ہے وہ ان جنات و شیاطین کے لیے ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں جنات و شیاطین کی غذا ہے، اور ہمارے جانوروں کی جو لید ہوتی ہے وہ جنات و شیاطین کے جانوروں کا چارہ ہے۔ یہ تو اس دنیا میں عالم غیب میں جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ہمیں بتائی، ورنہ اس کائنات میں بے شمار مخلوق ہیں انسانوں کے علاوہ، اور سب کو پالنے والا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اگر وہ یقین دوسری مخلوقات کی طرح اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی اسی طرح غذا دے گا، رزق دے گا جس طرح دوسری مخلوقات کو اللہ پاک دیتے، کہ وہ صبح ہوتی ہے تو خالی پیٹ اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو بھر پیٹ واپس آتے۔ فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرنے لگو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو کس طرح روزی دیتا ہے، کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور کوٹے ان کے بالکل خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ واپس اپنے ٹھکانوں پر گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کی پوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ دانوں سے بھری ہوتی۔ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطُّيُورُ، تمہیں بھی اللہ اسی طرح روزی دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک مثال میں نے دی تھی یقین اور بھروسے کے فرق کی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یقین اور بھروسے میں کیا فرق ہے تو اچھے لوگ نہیں سمجھا سکے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یقین کس کو کہتے ہیں اور بھروسہ کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں چیز ایک ہے، لیکن یہ دونوں چیز ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ کسی نے مثال دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دو بلند بالا عمارتیں تھیں اور بیچ میں راستہ تھا۔ ایک شخص نے اس بلند بالا عمارت سے دوسری طرف عمارت تک ایک رسی باندھی اور اپنے بیٹے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور رسی پر چل کر کے اس طرف سے اس طرف، اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ کی طرف گیا۔ تماشائی نیچے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے اور سب دم بخود تھے، سانس رکی ہوئی تھی کہ کیا ہوگا، اگر اتنی اوپر سے نیچے گرا تو دونوں کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اس نے رسی پر چل کر کے اس عمارت سے اس عمارت تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور اس طرف پہنچنے کے بعد اس نے نیچے لوگوں سے بات کی اور ان سے کہا کیا تم کو یقین ہے کہ میں اس طرف سے اس طرف دوبارہ جانا چاہوں تو چلا جاؤں گا؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ تم جس طرح اس طرف سے اس طرف گئے ہو تو ہم نے تم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تم اس طرف سے اس طرف بھی آ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کے لیے تیار ہے کہ میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر وہ بیٹھے اور میں پھر اس طرف سے اس طرف رسی سے چل کر کے جاؤں؟ ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا۔ بتانے والوں نے بتایا، سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ رسی پر چل کر جس طرح دونوں عمارتوں کے درمیان کا فاصلہ طے کیا ہے دوبارہ بھی طے کر لے گا۔ یقین تھا ان کو، بھروسہ نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہو؟
یقین تھا کہ یہ پار کر لے گا، لیکن بھروسہ نہیں تھا۔ اس لیے عربی زبان میں یقین کے لیے تو یقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھروسے کے لیے توکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیور، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے بغیر سبب کے۔ ہمیں تو پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، محنت مزدوری کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، کمانے کے بعد جو پیسے ملتے ہیں اس پہلے پیسوں سے کھانے پینے کی چیزیں لانی پڑتی ہیں، اور کھانے کے لائق بنانے کے لیے 17 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر آدمی اس چیز کو کھاتا ہے جس سے اس کا پیٹ بھر سکے۔ انسانوں کے علاوہ دوسری کسی مخلوق کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اور اللہ نے ہمیں اسباب کا مکلف کیا ہے۔ دوسری مخلوقات کو اللہ نے اسباب کا مکلف نہیں کیا، ان مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنگل میں گئے تو وہاں بھی کارخانہ تھا، جنگل میں گئے تو وہاں بھی فیکٹری تھی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، دوسری مخلوقات کام کر رہی تھی۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی دیکھا؟ دوسری مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ وہ کہیں کمانے نہیں جاتے، وہ کہیں محنت مزدوری نہیں کرتے، اللہ ان کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں اور ہم میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم اگر اسباب کے مکلف ہیں تو ہمیں اپنے پروردگار کو اپنے گزارے کے لیے راضی رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی کافی ہے، اس دنیا میں بھی کافی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ کفایت کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کفایت کرے گا۔ اور انسانوں میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، رب ہونے کے اعتبار سے اس دنیا میں اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ، یہ ضابطہ اور یہ آگاہی اللہ نے پہلے سے بتا دی ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے انسانوں میں سے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتے، اس دنیا میں مخلوق ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی پالتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور ایمان والے نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ اس دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ ہم انسانوں کی ضروریات میں سے ایک چیز ہے موسم، موسم بھی ہماری ضروریات میں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورج کیسی آگ برسا رہا ہے، گرمی اپنے شباب پر ہے۔ آج کے اخبار میں نے صبح دیکھا کہ بہار میں لو کی وجہ سے ایک دن میں 8 لوگوں کی موت ہوئی۔ سن اسٹروک، جب دھوپ لگتی ہے، لو لگ جاتی ہے، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چند منٹوں میں دم توڑ دیتے، جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی گرمی کتنے شباب پر ہے آپ کو پتا ہے۔ گھر سے نکلتے آدمی پہلے دیکھتا ہے کہ باہر کی چمک کیسی ہے۔ موسم
سخت ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کے اختیار میں. حدیث پاک میں جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی. ان موسموں کے بننے اور بگڑنے میں ہمارے اعمال کو عمل دخل ہے. ہمارے کاموں کو، ہمارے ہاتھوں سے وجود پانے والے افعال کو عمل دخل ہے. اس دنیا کو اللہ نے جیسا بنایا تھا، اگر یہ دنیا اسی طرح رہتی تو موسم کی یہ مار ہمیں نہیں جھیلنی پڑتی. ان زمینوں پر درخت اور پودے کون لگاتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے اگاتا ہے. آپ جنگلوں میں چلے جاؤ، کبھی کسی انسان نے وہاں کوئی درخت نہیں لگایا، لیکن درخت خود بخود لگتے ہیں اور بوڑھے ہو کر ختم ہوتے رہتے ہیں اور نئے نئے درخت لگتے رہتے ہیں. اور انسانوں کی اور اس دنیا کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ پاک درخت اگاتے ہیں. لیکن جب انسانوں نے اپنی ضرورت کے لیے ان درختوں کو بے دریغ کاٹنا شروع کر دیا تو موسم بدلنا شروع ہو گیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت لگانے کی تاکید کی ہے، درخت لگانے کی تاکید کی ہے، اور جو درخت ہوں ان کو بلا وجہ کاٹنے سے منع کیا ہے. مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، وہاں کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے. عموماً وہاں پر بیری کے درخت اگتے، وہاں پر ببول کے درخت اگتے. جیسے ہمارے یہاں جنگلوں میں چلے جاؤ تو ساگوان کے درخت ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے درخت ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے ریگستانوں میں آپ دیکھو گے بیری کے اور ببول کے درخت اگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ بیری کا درخت نہ کاٹے، بیری کا درخت نہ کاٹے. جو بیری کا درخت کاٹے گا اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیری کے درخت کا تذکرہ کیا، ورنہ جو درخت زمین پر ہوتے ہیں ان درختوں کو بلا وجہ کاٹنا ایسا ہی ہے جیسے بیری کا درخت کاٹنا. درخت کاٹنے سے منع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی تاکید فرمائی ہے کہ درخت لگایا کرو. یہ اللہ کی مخلوق ہے. جب درخت لگتا ہے سرسبز و شاداب رہتا ہے، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے اللہ کا ذکر کرتے، اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے جنہوں نے یہ درخت لگایا. جنہوں نے یہ درخت لگایا ان کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی درخت لگاتا ہے، اس درخت پر پھل آتا ہے، اس درخت پر پھول آتا ہے، پھل آتے ہیں، اور پھر لوگ اس درخت کے پھل اور پھول سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو درخت آپ نے لگایا تھا اس درخت سے اگر کسی مخلوق نے فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ درخت لگانے والے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے. ہم نے کھیتی لگائی، ہم نے درخت لگائے، ہم نے کھیتی لگائی غلے کے لیے، ہم نے درخت لگائے پھل کے لیے. فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ آ کر کے، کوئی جانور آ کر کے اس میں سے کچھ کھا لے تو جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. آپ نے درخت لگانے کی تاکید کی کہ درخت جب آدمی لگاتا ہے تو مسافر اس کے ساتھ سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ درخت جو ہوتا ہے قدرت کے نظام کا ایک حصہ ہے.
آج کی سائنس ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اس سے آکسیجن نکلتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے. یہ چیزیں آج ہمیں سائنسی علوم حاصل ہونے کی وجہ سے معلوم ہوئی. نہیں معلوم تھی تو بھی درخت اپنا کام کر رہا تھا. تو یہ آج زمین پر جو موسم کی تبدیلی ہے یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلتا رہتا ہے. موسم کی سختی میں انسانوں کا اپنا کہیں نہ کہیں ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، درخت لگائے نہیں جا رہے. اسی کے ساتھ ساتھ نئی نئی مشینیں ایجاد میں آ چکی ہیں، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان سے جو ہے پالوشن، فضائی آلودگی بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے بھی موسم پر اثرات پڑتے. ظاہر بات ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ہم نے یہ کیا ہے اور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے موسم کی مار کو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے. ورنہ اللہ نے یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی جہاں پر ان چیزوں کا وجود نہیں ہے. قدرتی نظام اور قدرتی ماحول ہے، وہاں کی فضا اور وہاں کا موسم قدرتی ہوتا ہے کہ دور دراز سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان موسموں کا لطف اٹھانے کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور یہ پیغام یہاں سے لے کر کے جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کچھ پیڑ پودے لگائیں گے نا، اور اس نیت سے لگائیں گے کہ اس کے سائے سے اور اس کے پھل پھول سے دوسری مخلوق فائدہ اٹھائے. اور جب تک یہ درخت ہرا بھرا رہے گا اور اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا. ہر تر چیز اللہ کو یاد کرتی، ہر تر چیز. قرآن کریم میں آتا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہے، اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، مگر تم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مخلوق بھی اللہ کا ذکر کرتی. تمہیں پتہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، رک گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ٹہنی لاؤ. لوگ گئے، کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کاٹ کے لائے. حضور نے درمیان سے اس کے دو حصے کیے، چیرا، اور ایک قبر پر ایک رکھ دی، دوسری قبر پر دوسرا، اور فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. ایک کو پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے، پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے کہ یہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اسی لیے ہماری شریعت کا حکم ہے آدمی پیشاب کرے تو بیٹھ کر کے پیشاب کرے، تاکہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب زمین سے قریب تر رہ کر کے نکلے اور پھر اس کے چھوٹے اڑ کر کے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر نہ آئے. آدمی اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جب پیشاب اونچائی سے زمین پر گرے گا تو اس کے چھینٹے اڑیں گے اور ہمارے کپڑوں کو اور ہمارے پیروں کو ملوث کر دیں گے. بیٹھ کر کے پیشاب کرو. حضور نے یہاں تک ہمیں بتایا اور فرمایا کہ اس کو پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے کو غیبت اور چغلخوری کرنے کی وجہ سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا گمان ہے کہ یہ تر ٹہنیاں جو میں نے ان کی قبروں پر رکھی ہے، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور ان کے اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے قبر میں جو مرحوم مدفون ہے ان کو اللہ پاک راحت عطا کرے. اسی لیے اپنے مرحومین کی قبروں پر درخت بھی لگانا چاہیے. قبرستانوں میں اپنے مرحومین کی قبروں پر درخت لگانا چاہیے. یہ درخت جب تک ہرا بھرا رہے گا
اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اور پھر اللہ مرحوم کو عذاب قبر سے اس راحت نصیب ہوگی۔ درخت لگایا جائے، لگائیں گے؟ درخت لگائیے۔ آپ کا درخت لگانا موسم کو بنانے میں، سازگار کرنے میں انشاءاللہ اس کا عمل دخل رہے گا، اور اسی کے ساتھ اس نیت سے لگائیں کہ اس کے سائے سے دوسری، اس کے پھل پھول سے دوسری مخلوقات فائدہ اٹھائیں گی، اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ جب تک یہ درخت رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، جب تک یہ اللہ اس کی ٹہنیاں، اس کی پتیاں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور اس کا اجر و ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ آج جو موسم کی مار ہم جھیل رہے ہیں، ایک آدمی ایک درخت لگائے، انشاءاللہ موسم کی تبدیلی پر اس کا اثر پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارا عمل ہی تم پر حکومت کرتا ہے، تمہارا عمل ہی تم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا تمہارا عمل ہوگا اسی طرح تمہارے حق میں فیصلے کیے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زمین سے جیسا تمہارا عمل آسمان پر جائے گا، آسمان سے اسی طرح کے فیصلے تمہارے لیے نازل ہوں گے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک انسان ہونے کے ناطے اور دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کے فیصلے اچھے یا برے ہمارے حق میں ہوتے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی کرتا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ اگر روئے زمین پر ایک درخت بھی نہ ہو اور اللہ موسم ٹھنڈا رکھنا چاہے تو اللہ کو اس پر قدرت ہے، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر پوری دنیا درختوں سے بھر دی جائے اور اللہ اگر موسم کو گرم رکھنا چاہے تو موسم گرم رہے گا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن سبب کے درجے میں ہمیں جن باتوں کی ہدایت دی گئی ہے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے درخت لگائیے، اپنے مرحومین کی قبروں پر درخت لگائیے، اپنے گھر کے آمنے سامنے درخت لگائیے، اس کی آبیاری کیجیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی ایک عمل ہے جس کی ہمارے پیغمبر نے ہم کو تاکید کی ہے، اور بلا وجہ درختوں کے کاٹنے سے منع کیا ہے۔ یہ درخت ہوں گے کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے راحت اور فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا بھی باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔